الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام أفضلنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد وكلنا محمد صلوات انتظام کرنے والے کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ افراد کتنے ہیں. اس کی کامیابی اور نجات کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ پروگرام کر لیں. کیا بات ہے. ایک بات بتلاتا ہوں آپ سب احباب کو اس کا سکون ہوگا. نجف میں کرفیو ہوتا تھا. 2 باپ بیٹا، ایک خمینی صاحب، ایک ان کا بیٹا مصطفیٰ خمینی. خلوص 2 آدمی بھی ہوں تو دنیا ہی جاتی. کرفیو ہوتا تھا گھر میں، خمینی صاحب پڑھتے تو بیٹا سنتا، بیٹا پڑھتا تو وہ سنتے. مجمع بھی خود، پڑھنے والے بھی خود. 2 آدمی تھے. خلوص کی کیا مقدار تھی؟ جتنا افراد کم ہوتے جائے نا آٹومیٹک خلوص بڑھتا جاتا ہے. دنیاوی غرضیں میں کیا ہوگا، جلسہ مجلس اس سے آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے. 2 باپ بیٹوں کے خلوص، بالخصوص خمینی صاحب کے خلوص کا یہ اثر کہ امریکہ روس سپر طاقتیں ہل گئی، ڈر گئی، برباد ہو گئی. بلکہ نیوز کاسٹر ایک انگریز عورت نے خمینی صاحب کے بارے میں جملہ کہا، کسی اور نے نہیں کہا. کیسا آدمی تھا جب اس کے ہونٹ ہلتے تھے تو دنیا ہلتی. تو لہذا میری مزاج ہے، میں نے سندھ میں کئی 70-50 ہزار کے مجموعے میں پڑھا ہے. 2 آدمی ہو تو پڑھ لیتے ہیں. سب سے بڑی خوش قسمتی ان لوگوں کے لیے کہ جو جشن کا اہتمام کرتے ہیں. اچھا، اگر ہم جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے، میرے بھائی بھی پہلے بات کر رہے تھے، اگر ہم قدر کریں نا تو یہ بڑا عظیم موقع ہے. یہ وہ رات ہے جس رات آل طٰہٰ کی 2 عظیم ہستیاں جن کی زندگیاں تو تھوڑی تھی، ان کا نور بہت بڑا تھا. پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے محمد، خود بھی محمد، محمد کی تصویر بھی. توجہ فرما رہے ہیں. سب کئی ایسے ہیں جو نام میں بھی محمد، کام میں بھی محمد، سیرت میں بھی محمد. یہ وہ رات ہے جس رات میں ایک طرف محمد تقی آیا ہے، دوسری طرف علی اصغر آیا. تو میں نے دونوں کو ملا کے پڑھوں گا. زیادہ محمد تقی آقا پہ پڑھوں گا. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو مولا امام ہے، قربان جو باب الحواج علی اصغر ہے. کربلا کے شہداء عباس علیہ السلام، علی اصغر علیہ السلام، کتنا بلند مقام ہو تو امام کے سامنے تابعدار ہو کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. میرے مولا محمد تقی جن کے بارے میں تاریخ کا خوبصورت جملہ ہے، وَكَانَ صَغِيرُ السِّنِّ وَكَبِيرُ الْقَدْرِ. کیا کہنے اس محمد کے، اس علی کے
جس کا سن چھوٹا تھا اس کی قدر آسمان سے بھی بڑی تھی. اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ میں دربار تقی علیہ السلام اور دربار علی اصغر سے شفا بھی لوں گا اپنے لیے. تو خدا گواہ ان کا ذکر ایسا ہوتا ہے کہ ذکر کے بعد ہر مشکل ٹل جاتی ہے. یہ شاہ صاحب تھے نا، شاہ صاحب میں پڑھ کے آیا وہاں سے، تو انہوں نے دعا کی بخار ہے، انہوں نے کہا جب آپ پڑھیں گے تو ہر چیز ختم ہوگی. امام علی نقی کا ذکر کیا تو میں جوانی میں اتنا فٹ نہیں تھا جتنا اس ذکر نے فٹ کر دیا. میرے عزیز، کان صغیر السن و کبیر القدر، اس کی وضاحت کروں میرے بچوں کو بھی یاد ہو جائے. کوئی ہمارا امام، ویسے تو بچپن میں بھی امام ہوتے، ان کی آمد و ظہور کے ساتھ ہی ان کی امامت متصل، لیکن امامت کی ذمہ داری اور دور، امامت کی طاقت ہونا اور بات ہے، امامت کا دور شروع ہونا اور بات ہے. کوئی امام 30 سال کی عمر میں ذمہ داری پہ آیا، میری بات پہ غور کرنا. کوئی امام 25 سال، کوئی 24 سال. کیا کہنے سامرا کے سلطان تیری عظمت میں کہ تو 4-5 سال کی عمر میں بھی کائنات کے فرشتوں کو اپنا نوکر بنا کے خدمت کرا رہا. اچھا، اس چونکہ گفتگو ایک ہوتا تھوڑا قصیدہ، جو منبر پر بیٹھنے والا خطیب ہو اس کو تفصیل کے ساتھ امانتیں قوم کو پہنچانی چاہیے، تفصیل کے ساتھ. انشاءاللہ مولا تقی کے صدقے نہ بخار رہے گا نہ ملیریا رہے گا. توجہ فرما رہے ہیں. میں بات ہی کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کا عجیب مرحلہ تھا. یہ بالکل نئی بات ہے، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک پر جب اعتراض کیا نامراد عاصم بن آبائن اور ابو جہل نے کہ نعوذ باللہ ابتر ہیں، کوثر کی تفسیر بن کے فاطمہ اور حسن آ گئے. امام محمد تقی کی آمد سے پہلے بھی بدبخت ادھر کافر اور مشرک لوگ تھے جو ابتر کا تانا دیتے تھے. امام رضا کی مدت گزر گئی، اولاد نہیں تھی. ادھر مسلمان اور منافق تھے جو کہتے تھے رضا کی اولاد نہیں ہے. کوثر کی تفسیر بن کے مشرکوں کے لیے فاطمہ جواب بن کے آئی، اور رضا کے نور اور رضا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے منافقین کے لیے تقی جواب بن کے آئی. بہت انتظار امام کی، شیعوں کو بھی بہت انتظار، خود مولا رضا کو بھی بڑا انتظار. یہ وہ عید ہے جو آپ کی بھی عید ہے، میری بھی عید ہے، شاہ خراسان کی بھی. بھئی مجھے بتاؤ جب بیٹا پیدا ہو اس سے بڑی بھی کوئی عید ہو سکتی ہے؟ ہمارے عام بیٹے پیدا ہوں تو ہم خوشیوں کی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. اس علی رضا کے کمالات کی کیا بلندی ہے جس کا محمد تقی جیسا بیٹا آ رہا ہے. ماشاءاللہ مجھے نہیں آپ محسوس ہو رہے، تھوڑے توجہ فرما رہے ہو. والدہ پاک کا نام بی بی خیدرہ، ریحانہ بھی لکھا گیا، ریحان بھی لکھا گیا. بابا کائنات کا سلطان، ایسا سلطان کہ سلطان العرب والعجم. مامون کون نے تخت پر بیٹھ کر کھانا پینا فوجوں سے، دنیاوی عیاشیوں کے ذریعے سے بادشاہ ہونا اور ہے. تقی کا بابا وہ ہے جو عرب کے دلوں پر بھی حکومت کرتا ہے، عجم کا بھی سلطان عظیم نظر آتا ہے. بابا کائنات کا سلطان، ماں کائنات کی تقوی اور شرافت والی تمام مستورات میں زمانے کی نیک اور عظیم المرتبت ماں کا بیٹا تقی. صلوات پڑھیں بابا.
اچھا یہ بڑا موضوع ملتا ہے، امام محمد تقی کا بھی چھوٹا سا اور مولا علی اصغر کا بھی چھوٹا سا، وہ 5 6 7 8 سال کی عمر میں حاجات کا دروازہ، تو یہ 6 ماہ کی عمر میں باب الحوائج۔ وہ معصوم عن الخطا عظیم ہستی وقت کا محمد، یہ باب الحوائج 55 چھوٹی عمر کے حساب سے بھی محفوظ عن الخطا، توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اور حسین کی عصمت والی آنکھ کی مقدس ٹھنڈک کا نام علی اصغر۔ کیا بات، کیا خوبصورت جملہ کہا۔ خدا آپ کو سلام، قدر والے لوگ ہیں نا، سادات مومنین۔ آقا محمد تقی علیہ السلام کی آمد سے پہلے میں نے عرض کیا دنیا منتظر، امام رضا منتظر، اور چھوٹی عمر میں ہی حجاز کے لوگوں نے دیکھا، مدینے کے لوگوں نے دیکھا، اب پھر بغداد کے لوگوں نے دیکھا کہ ہماری نظروں کو سمجھ نہیں آ سکتی، یہ 5 سال کی ہوں تب بھی علی نظر آتے ہیں، 23 سال کی ہوں تب بھی علی نظر آتے ہیں، 30 سال کی ہوں تب بھی علی نظر آتے ہیں، 63 سال کی ہوں تب بھی علی نظر آتے ہیں۔ سبق پڑھنے بابا دو جملے کہے میں نے حدیث کے، کانا صغیر السن و کبیر القدر ورفیع الذکر، چھوٹی عمر میں قدر بھی بڑی ہے۔ اگلے جملے پہ غور کرنا، رفیع الذکر، سن چھوٹا ہے، 4 سال 5 سال، پھر امامت کے منصب تک 8 9 سال، سن چھوٹا ہے لیکن ذکر بلند۔ کہاں بلند؟ فقط مدینہ میں نہیں، فقط بغداد میں نہیں، 18,000 عالمین کی حجت ہے، جہاں تک تقی کی حکومت کا بادر ہے، وہ بادر تمہیں مجھے نہیں پتا، یا خدا جانے یا خود تقی جانے یا ملائکہ جانے، جہاں تک جن و انس کی حد ہے، وہاں پر خدا کے اس ہادی کے ذکر کی بلندی آسمانوں سے بھی بلند۔ حضرت کا ظاہری سن 25 سال، بہت ہمارے ائمہ میں سب سے کم اور مختصر زندگی، اور مسائل کا تو دن نہیں میں بات صرف کرنا چاہتا ہوں۔ امامت کے لحاظ سے مشکلیں بھی برداشت، 4-5 سال کا بچہ دیکھے کہ بابا جا رہے ہیں، خود بھی امام ہے، جانتے ہیں کہ بابا نہیں آئیں گے، تو 4-5 سال کی عمر میں کہتا ہوں جب سے کائنات بنی ہے مجھے ثبوت دو، اتنی چھوٹی عمر میں، توجہ میری طرف کرنا، نیاز بھی کھانے توجہ میری طرف کرنا، اتنی چھوٹی عمر میں بابا خراسان جا رہے ہیں، ایسا ریکارڈ مجھے دکھاؤ امامت میں، ایسا ریکارڈ مجھے نبوت میں دکھاؤ۔ اتنی چھوٹی عمر میں بابا کے جانے کا 4-5 سال، بابا کے جانے پہ صبر بھی کر رہا ہے اور بابا کی جگہ پر بیٹھ کے دین کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، کیا بات، کیا عظمت ہے میرے مولا تقی علیہ السلام۔ حضرت کا ایک لقب تقی ہے، ایک لقب جواد ہے۔ تقی تقویز، جواب سخاوت سے، اس پہ بولوں گا لیکن ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں موضوع عرض کرنا چاہتا ہوں۔
بابا چلے گئے خراسان، میرے مولا مدینے میں۔ ہمارے بچے تو دوسری تیسری کلاس میں ہوتے ہیں، توجہ فرما رہے ہو، دوسری تیسری کلاس میں ڈر جاتے ہیں۔ یہ اس عمر میں نہ صرف علوم کا سمندر ہے، رضا کی سیٹ پر بیٹھ کے بابا کی طرح حکمت بیان ہے۔ اور بابا خراسان میں ایسا کام کیا، میں دعویٰ کر رہا ہوں، میرے پاس 5-6 کتابوں کا آواز ہے، ایسا کام کیا جو آباء و اجداد میں بھی نہیں تھا۔ ایسا ریکارڈ میرے مولا کا ورلڈ ریکارڈ نبوت اور امامت میں ہے۔ وہ کیا مدینے میں محفل لگی ہوئی ہے، رضا ہے نہیں تھکی ہے، لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے بچہ ہے، ان کی نظر میں بچہ، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ وقت میں یہ محمد بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، رضا۔ ایک آدمی نے کہا بھی میں سوال کرتا ہوں، پتہ نہیں میرا جواب دے سکتا یا نہیں، بدبخت ہے نا۔ ایک نے سوال کیا فوراً جواب دیا، دوسرے نے سوال کیا فوراً جواب دیا۔ علی بھی ایسے کرتے تھے نا، حسن بھی ایسے، یہ بھی علی ہے، یہ بھی وقت کا حسن، لیکن ٹائم تھوڑا ہے، تقی کا کام زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے، زندگی بھی تھوڑی، محفل بھی تھوڑی۔ توجہ فرما رہے، آباء و اجداد کی زندگیاں بھی لمبی، ٹائم بھی زیادہ، میرے مولا کے پاس زندگی بھی تھوڑی، اس وقت بھی ٹائم تھوڑا، سوال کرتا رہا، تقی سمندر علم کے بہاتا رہا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں مجھے حکیم کی تحقیق کے مطابق آدم کی تخلیق سے لے کر اس وقت تک امامت اور نبوت کے دائرے میں میں نے نہیں پڑھا ایسا ریکارڈ جو امامت میں ورلڈ ریکارڈ، جو نبوت میں ایک ہی محفل میں 30,000 لوگوں نے 30,000 سوال کیے، میرے مولا نے اسی وقت 30,000 جواب دے دی۔ دیکھنے والے کیسے ہیں، کیا کمال ہے تقی کا۔ تو ماننے والوں کو ماننا پڑا، ماننے والے نہ ماننے والے، احترام کرنے والے اعتراض کرنے والے، اسی محفل سے آواز آئی، علم کا سمندر بھی تو ہے، جود و سخا تیرے علاوہ نہیں ملتی۔ اب میں نے تقی پہ تو بولا ہوں، جواد پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جواد کا معنی سخی، بیٹا میرے طرف دیکھو ادھر، یہ چیزیں یاد کرنا، دوڑے قصیدے سارا سال سنتے ہو، سنا کرو، لیکن علی والوں کے لیے ننگ آئے اور عار ہے اگر آپ کو علم اور نالج سے پیار نہ ہو، کیونکہ علی نے آواز سر لگانا کوئی اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، بڑے اچھے پڑھ رہے تھے، لیکن علی